صدق حسین صاحب سے کہ وہ آئے اور جب آپ روزے ممبر ہو کر اپنے مخصوص انداز میں فضائل مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائے، ان کے فوراً بعد ہی مبلغ ولایت علی مناظر اسلام قبلہ اظہر عباس قدری صاحب عطا فرمائیں گے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات۔ پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات۔ میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس سورت کا نام اللہ نے آل عمران رکھا۔ معلوم ہوتا ہے جب قرآن بن رہا تھا عمران موجود تھا۔ نام تب رکھا جاتا ہے نام والا ہونا ضروری ہے۔ جناب عمران اکیلے نہیں تھے، اس کی آل بھی ہے، کہ نام پورا رکھا گیا آل عمران۔ آل عمران کی لفظ اس بات کی دلیل ہو گئی اے اللہ تو نے آل عمران کیوں نام رکھا؟ آل عمران قرآن میں قرآن کا نام سورت کا نام آل عمران کیوں رکھا؟ جواب آیا جب تک قرآن رہے گا آل عمران آج آل عمران کی آخری فرد جسے امام زمانہ کہتے ہیں، اللہم صلی محمد و آل امام زمانہ علیہ السلام اس وقت موجود ہے۔
دین چلتا ہے نبی سے، مذہب چلتا ہے امام سے۔ ہمارا دین نبی سے، سرکار دو عالم ہے، مذہب چلتا ہے امام سے۔ ہمارا امام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میرا چھٹا امام بیٹھے ہیں، تو امام کے ساتھ آپ کا ایک صحابی ہے جس کا نام عام طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ سرکار نے اس کے دل میں القاء کیا، دل میں۔ اس کا نام ہے داؤد ابن کثیر رکی۔ رکا وہ جگہ ہے جہاں جنگ صفین ہوئی۔ داؤد ابن کثیر بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے اس کے دل میں القاء کیا کہ یہ مجھ سے سوال کرے۔ خوش ہو جائے۔ امام نے اس کے دل میں ڈالا کہ یہ مجھ سے سوال کرے۔ ادھر ڈالا تو وہ کہتا مولا ابھی بھی میرے دل میں سوال آیا۔ صحیح مسکرا کے فرماتے ہیں پوچھو نہ تو۔ داؤد کہتا ہے مولا سوال یہ ہے کہ آپ کا علم کتنا ہے، علم کتنا ہے؟ جب کہا نا علم کتنا ہے، تو امام نے فرمایا داؤد پہلے اپنا سوال بڑھاؤ، تاکہ پتا چلے امام کے علم کی انتہا کیا ہو۔ جب یہ کہا نا داؤد نے ایک سیکنڈ کے لیے سوچ کر کہا مولا میں نے سوال بڑھا دیا۔ فرمایا پوچھو۔ داؤد نے کہا مولا سوال یہ ہے سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ سمندروں کی گہرائی جو سب سے بڑا سمندر ہے اس کی گہرائی 35,400 فٹ۔ اس کے نیچے کیا ہے؟ اگر آپ ان کا متوجہ ہیں اب بہت بڑی بات، مولا ان کے نیچے کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا داؤد ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ داؤد ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ داؤد کہتا ہے مولا کان سنیں گے تو بھول سکتے ہیں، آنکھ دیکھے تو یاد ہے۔ امام نے فرمایا ہاں صحیح آپ نے جواب دیا، آنکھیں بند کر۔ داؤد نے آنکھیں بند کر، فرمایا کھولو۔ اب جو کھولا سمندر کے کنارے داؤد امام کے ساتھ کھڑا ہے۔ داؤد کہتا ہے میں نے دیکھا سمندر کی طرف، کہ سمندر میں جو مد الجزر ہے ان میں امام کے دیکھنے سے ایک اضطراب پیدا ہو گیا۔ مد الجزر جو اوپر چڑھتا ہے پھر نیچے آتا ہے نا، اس کو مد الجزر کہتے۔ جو ہی اضطراب دیکھا مولا آپ کے دیکھنے سے اضطراب پیدا ہو گیا۔ مولا مجھے تعجب آ رہا ہے آپ نے دیکھا یہ حالت ہو گئی۔ میں یہ کہنا تھا میرے امام نے فرمایا داؤد اس مد و جزر میں اللہ کی 10 حکمتیں، مد و جزر میں 10 حکمتیں ہیں۔ داؤد میں ایک بتاتا ہوں، مولا ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا ان میں پہلی ایک حکمت یہ ہے کہ جب یہ مد میں پانی، سمندر کا پانی مد میں اوپر چڑھتا ہے، جزر میں نیچے اترے، مد میں پانی جب اوپر چڑھتا ہے تو ہم آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں۔ بلندیاں ملتی ہی درود سے۔ جب مد میں اوپر چڑھتا ہے اوپر تو ہم آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں۔ اب ذرا میں تھوڑی سی پشتو گل کروں گا تاکہ ماحول بھی ٹھیک رہے، کہیں کسی کو سمجھ ہی نہ آئے۔ فرمایا مد میں جب اوپر چڑھتا ہے تو ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، جب جزر میں نیچے اترتا ہے تو ہمارے دشمنوں پہ بار بار میرے امام نے سمندر کی طرف دیکھ کے فرمایا سمندر
تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، جو کچھ نیچے چھپایا ہوا ہے ظاہر کر۔ سمندر پھٹ گیا، ایک سفید پانی نے نکلنا شروع کیا، ایسا سفید پانی جو دودھ سے زیادہ سفید۔ پہلی جلد میں لکھا دودھ سے زیادہ سفید۔ ایک لفظ کہہ دوں، چونکہ دودھ میں سفیدی کا تصور آیا، ایک شخص نے امام سے پوچھا، مولا یہ دودھ جہاں سے بنتا ہے یہ سفید ہو کے کیوں آتا ہے؟ فرمایا دودھ اس دن سے سفید ہو گیا جب سے انہوں نے ہماری ولایت ایسا پانی نکلا جو دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ شیرین، اور زنجبیلہ ایک ذائقہ قرآن، زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے تمام ایک پانی نے نکلنا شروع کیا۔ توجہ فرمائیں میرے بھائی، جو ہی پانی نکلا داؤد نے تعجب سے دیکھ کے کہا، مولا یہ پانی اللہ نے کن کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ فرمایا بارہویں کے لیے۔ جلدی مان بارہویں کے لیے، جب فرمایا نا بارہویں کے لیے، بارہویں کے لیے یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا داؤد جب میرا 12واں بیٹا آ جائے گا، خوش ہو سے آ جائے گا، دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا۔ میرے خیال خوش ہونا چاہیے، سارا پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا۔ اسی پانی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فاصل اقرار ولایت علی۔ میں نے یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس پر بہت ساری باتیں ہیں، جو رات کا وقت ہے لیکن جلدی جلدی کا قبلہ نبی آنا ہے، ان کا انتظار تھوڑا سا ہے، ایک بات شروع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں خلاق دعالم ارشاد ہو رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ خدا کے لیے جو غور فرمائے گا اسے سمجھ نہیں آئے گی، تھوڑی سی میرے، کیونکہ ترجمہ بھی ٹھیک کرنا ہے، آیتوں پہ بحث بھی کرنی ہے، منطق فلسفہ اور لغت کی بھی بحث کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں ساری بحثیں اسی ایک وقت کے اندر ہو جائے۔ دیکھیں بات جو جہاں سے شروع ہوئی نا، علم الہی شروع ہوا، لقد، دیکھیں لام ہے، ہمیں خبر ہی نہیں تھی لام کیا ہوتا۔ دیکھیں خالق نے لام پر ایک زبر لگائی، اس زبر کے لگنے سے لام کے معنی ہو گئے تاکید کے۔ معنی کیا بن گیا؟ تاکیدن۔ میں تمہارا کہہ دوں، اے اللہ یہ تو اللہ ہو کے تاکید کیوں لگا رہا ہے؟ یہ فساد، لغوی فساد۔ جب وہ زبر مکمل ہوئی نا، یہی تاکید یقین میں بدل گئی۔ اللہ نے فرمایا تاکیدن یقیناً۔ اب دیکھیں یقین شروع، پہلا یقین یہ لگا کے پھر اللہ نے حرف قد لگائی۔ قد 5 معنی کے لیے آتی ہے، اس کا ایک معنی یقین بھی ہے۔ پھر اللہ نے پھر کہا یقیناً۔ اے اللہ یہ بار بار یقین اللہ ہو کے کیوں لگا رہا؟ جملہ کہہ دو اگر آپ اجازت دیں تو، اے اللہ یہ ایک یقین لگایا، تاکید لگائی، پھر یقین لگایا، پھر تاکید لگائی، اے اللہ یہ بار بار یقین کیوں لگا رہا ہے؟ فرمایا یقین اس لیے لگا رہا ہوں بے یقین زیادہ ہوں۔
اللہ خالق نے 3 مرتبہ فرمایا یقیناً، توحید کی بات، یقیناً کے بعد فرمایا من اللہ علی المؤمنین، ترجمہ ہے کہ اللہ نے کچھ مومنین پر احسان کیا۔ کچھ مومنین ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، کچھ مثالوں میں بھی علی المؤمنین، مومنین ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا۔ احسان کیا کیا؟ اس فیہم رسولا من انفسہم، اس ظرف زمان مکان دونوں کے لیے، جب اللہ نے انہی مومنین میں بھیجا اپنا خاتم المرسلین نبی من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے ایک جان بنا کر، انہی کی جانوں میں سے ایک جان بنا کر، پورے قرآن میں سے آیا ہی یہی ہے، کہیں اور نہیں آیا، ایسی لفظ نہیں ہے۔ ان کی جانوں میں سے رسول کو ایک جان بنا کر، جان بنا کر، ٹھیک ہو، یہ میں سے جو ہے نا، اب میں دیکھتا ہوں کہ نبوت کی زندگی 23 سال ہے، 13 سال مکے کی، 10 سال مدینے کی، 23 سال رسول مکے مدینے دونوں میں صحابہ کرام کے درمیان میں رہے۔ 23 سال کی زندگی میں آخر کوئی اچھے کام ہو سکتے ہیں؟ کسی صحابی پر مجھے دلیل دے، کسی صحابی پر رسول نے خوش ہو کے کہا ہو تو نے یہ اچھا کام کیا، سن تو مجھ سے ہے میں تجھ سے۔ سمجھ آگے ہم بتاتے ہیں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، الفاطمہ تو بزاتوں میں۔ صاحبان علم تشریف فرمائے جملہ بیٹھے ہیں، میں جملہ کہتا ہوں کہ اب اللہ نے انہی جانوں میں سے ایک جان کو بھی، ٹھیک ہے، یہ کہہ کر میں اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ، یہ تو نے احسان کی لفظ جو فرمائی ہے، تو اللہ ہے، جن مومنین پر تو نے احسان فرمایا ہے، تو اللہ ہے، مومنین تو اللہ نہیں ہے نا۔ تو نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جزا کا احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو اللہ ہے، احسان کر سکتا ہے، مومنین ہو کے تیرے احسان کے بدلے میں تجھ پر احسان کرے، وہ احسان برابر ہو جائے۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب انہی مومنین میں سے جس نے توحید پہ احسان کی مرکزی حیثیت اسے حاصل ہوئی ہے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اب جناب ابو طالب علیہ السلام کا احسان کیا ہوا؟ یہ تو مرکزی حیثیت ہے، بس یہی سمجھ لے بات مکمل ہو جائے۔ اللہ نے رسول سے کہا رسول تیری عمر مبارک ہو گئی ہے 25 سال، البتہ توحید بھی گر رہی ہے، تیری عمر 25 سال ہو گئی ہے۔ 40 سال میں آپ نے
اعلان نبوت کرنا ہے. اعلان نبوت 40 سال میں ہوگا. اس وقت 25 سال کی عمر میں نکاح کر لو. نکاح ابو طالب نے پڑھنا. رسول مالک شریعت ہے. رسول بانی شریعت ہے. ہر شے رسول سے کہا نکاح تو نے نہیں پڑھنا, ابو طالب سے پڑھو. تو پھر مان لو رسول کی کوئی تو شریعت ہے نا جس پہ نکاح ہو رہا. تب نکاح ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا نا, تو جناب ابو طالب نیچے پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کی, ابھی الحمد اترا نہیں. خوش ہو جاؤ, ابھی اترے گا. جناب ابو طالب اور جلدی سے بات کو آگے بڑھائیں. اسی حمد کے نتیجے میں کون اس دنیا میں ہے. یہ جو آنے والی ہیں یہی احسان ہے. اس احسان میں صرف جناب سیدہ پاک اکیلی نہیں, ثانیہ زہرا بھی اسی احسان کے بدلے میں ہے. کن میں آیا رسول مومنین میں آیا. ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک شخص نے جب یہ آیت دیکھی کہ مومنین میں ابھی رسول مبعوث ہوئے, ابھی تو اعلان نبوت ہوا, انہیں پہلے مومن کہا گیا. وہ پہلے مومنین ہیں, آمنو نہیں. آمنو ہے اور ہوتے ہیں, مومنین اور ہیں. آمنو سگائے فیل ہے. سگائے فیل ہونا کے لیے یہاں مومنین سگائے صفت ہے. کیا مطلب ہوا؟ یہ مومن جو ہے جن میں رسول آیا ہے جب تک رہیں گے مومن ہی رہیں گے. ایک شخص جناب امیر المومنین کی خدمت میں آیا, مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ جب اس آدمی نے کہا تو سرکار امیر المومنین نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اس دیوار سے کہے کہ سونے کی ہو جا وہ ہو جا. خوش ہو میرا پتر, خوش ہو. سونے کی ہو جا وہ ہو جا. دیکھیں جس نے سوال کیا, میرا تجزیہ میرا یہ ہے, جس نے سوال کیا اس کا رخ جناب علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف. جناب علی نے فرمایا مومن وہ ہے اس سے کہے, دیوار سے کہے کہ سونے کی ہو جا ہو جا ہو جا تو ہو جائے. اب جب کہا نا ہو جا وہ ہو جائے, وہ شخص دیکھا وہ کہتا ہے جب کہا نا امام نے سونے کی ہو جائے, اب جو دیکھا وہ شخص نے سونے کی ہو گئی. خوش ہو میرا بابا, ہو گئی نا سونے کی ہے دری. جب وہ سونے کی ہو گئی تو وہ تعجب سے کہتا, میرا پاس لکھا توجہ سے کہتا مولا آپ نے دیوار کو حکم ہی نہیں دیا, مثال میں اشارہ کیا سے مثال میں یہ سونے کی ہو گئی. جب کہا نا سائل نے مولا یہ سونے کی ہو گئی, میرے امام نے مسکرا کے فرمایا سائل سن یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین. ان سے بتائیے اب جن میں آیا رسول کی بیعت سے پہلے مومن, یعنی وہ رسول کے کہنے پہ مومن نہیں ہوئے, اور رسول انہی میں سے ایک. اب ذرا اس کے آئے یتلو علیہم آیات. یتلو علیہم آیات, اللہ نے کہا رسول جو بھی آیت اترتی جائے انہی مومنین پر پہلے تو نے تلاوت کر. یہ تلاوت ہے, قرات نہیں. قرات اور ہے, تلاوت اور ہے. کیا
عبادت ہوتی ہے اسی شے کو دوہرا دینا. دوہرانا کیا پڑھنا ترتیل، اسی ترتیل کے ساتھ پڑھنا، صحیح پڑھنا، سوچنا، سمجھنا، فکر کرنا، ماننا. یہ تلاوت میں آتا ہے. نتیجہ ماننے میں آتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یتلو علیہم آیات، جو بھی آیت اترتی ہے رسول اور بچا کے آیت کو تلاوت کرتے ہیں. میرے ادھر بڑا مجمع تشریف فرمائے. یہ تلاوت برائے تبلیغ نہیں. رسول کے تو ابھی آئے ہیں، ابھی وہ تبلیغ سے پہلے مومن ہیں. اللہ جنہیں مومن پہلے کہہ دے، وہ تبلیغ تو وہاں ہونی نہیں. وہ مومن ہے، پہلے مومن ہے. اور پھر تعلیم بھی نہیں، کیونکہ ان کا علم رسول کا علم ایک. قرآن کے اترنے سے پہلے قرآن پڑھ رہے، علم ایک. جب ایک، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تلاوت کیوں کرائی جا رہی ہے؟ ابھی قرآن اترا نہیں، ان جیسے مومنین کے سامنے تلاوت کرو. یتلو علیہم آیات ہی، اللہ کی آیات کی تلاوت کون کرے گا؟ رسول. دنیا کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ تلاوت برائے تبلیغ نہیں، برائے تعلیم نہیں. ان کے سامنے یہ آیات، ان آیات کی تلاوت ہی اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ مومنین تصدیق کرے ہاں یہی قرآن ہے. یہ تصدیق کرے ہاں یہی قرآن. پھر مانو پھر جانشین وہی ہونا ضروری ہے. قرآن کے اترنے سے پہلے تصدیق کرے. یتلو علیہم آیات. بھائی جو زکی ہے، تزکیہ نفس، رسول خود مزکا ہے اور رسول انہی میں سے ہے تو وہ بھی مزکا ہے. تو پھر تزکیے کا کیا ہوتا ہے؟ تسی نے سنا تو یہ گھر تسی نے ساری چلا بڑا مطلب اور یہ گھر میرے گھر تعبد فرمو. جو زکی ہے تزکیہ نفس، جو پہلے سے مومن ہے تو مومنین ہے. اگر اجازت دے تو میں کلاس کہہ دوں یہ آمنو والے مومن نہیں، یہ ہے ہی مومن. تو ان کا تزکیہ ہمارے جیسا نہیں. ہمارا تزکیہ نفس یہ ہے کہ ہم ان کی ولایت بلا فاصل علی علیہ السلام کا مہدی علیہ السلام تک بلا فاصل دل سے اقرار کریں. یہ ہمارا تزکیہ ہے. جس علی کا نام لے کے ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے نفس کا، انہی مومنین میں علی خود بیٹھے. جناب علی موجود ہے. جب جناب علی موجود ہے تو پھر آپ فرمائیں ان کا تزکیہ نفس کیا ہے؟ ان کا تزکیہ نفس یہ ہے. دیکھیں اب یہ کام جو ہی آیت اتری ان مومنین کے سامنے مثال کے طور پر آیا ہے تطہیر اتری. یہ تو سمجھ لو ہے تطہیر. آیا ہے تطہیر اتری. رسول نے آ کے ان کے سامنے تلاوت کی. انہوں نے کہا ہاں یہی آیا ہے تطہیر. انہوں نے کہا یہی آیا تطہیر ہے. اب ان کا تزکیہ یہ ہے کہ رسول نے فرمایا یہ تمہاری شان میں ہے. ان کی شان کی لفظ کہنا ہی ان کا تزکیہ نفس ہے. پھر مانو آیا ہے تطہیر نے اتر کر انہیں طاہر نہیں بنایا. آیت نے اتر کر ان کی طہارت کا اعلان. خوش ہو جاؤ میرا بھائی. جو زکی ہے تزکیہ نفس میں آئے ولایت ان میں انما ولیکم اللہ ہے. تمہارا ولی اللہ ہے. اور ذرا پہلے سن لیا کرو
بس تمہارا ولی اللہ حسر کے ساتھ ولی اللہ ہے تمہارا حسر اس بات کی دلیل بن رہا ہے جو بھی ولی ہے اللہ ولی کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے وہ اللہ ہے نہیں پہلا ولی کون کوئی تو اللہ ہونا پہلا بیان کیا ہے اللہ ہونا آگے تو رسول ہے وہ اللہ نہیں ہے رسول مگر معیار ولایت نہیں تو پھر کیا نتیجہ ہوا اگر کوئی کہے اللہ نے اپنے آپ کو اس ولایت میں شریک کر کے اس مسئلے کو حل کیا اگر کوئی کہے کہ یہ 14 تب ولی بنے جب آیت اتری اللہ نے کہا پھر میرے لیے بھی کہو جب میں نے بھیجی اللہ نے آیت بھیجی تو ولی بنا اگر وہ بھیجنے سے پہلے ولی ہے تو پھر آیت کے آنے سے پہلے یہ ولی ہے آیت نے اتر کر ان کی ولایت کا اعلان محمد کتاب والحکمہ کی وجہ سے جلدی میں کر رہا ہوں اسی محمد کتاب والحکمہ سے ایک لفظ چھوٹی سی بات میں کہنے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی حضرت ابو ہریرہ 9 ہجری کو مسلمان میرے گھر سے پہچانتے نہیں ہیں میں لگ رہا ہے 9 ہجری کو جی 9 ہجری کو مسلمان ہوتے ہیں 11 ہجری کو حضور تشریف 9 ہجری کا مسلمان مسجد نبوی میں آ رہا آیا ایک دن تو دیکھا رسول خدا بیٹھے ہیں یہ جو آیا مسجد نبوی میں دارالشرف ہے تو رسول پاک نے بلا کے اپنے پاس بچھا کے رسول پاک کے آگے کھجوروں کا تھال بھرا ہوا تھا کھجوریں تھی کھجوریں سرکار دو عالم نے مٹھی بھری اور بھر کے انہیں دی انہوں نے جو وہ دانے گنے 73 دانے پھر کے کتنے ہوں گے میرے خیال میں شعر پڑھ دیتا ہوں فارسی کا میں شعر پڑھتا ہوں بہت ہی کم چونکہ 73 دانے تھے میں شعر پڑھتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو 72 70 کو گئے 72 70 اور 2 72 72 طریق مانے فکر کی 72 طریق حسد کے عدد سے حسد کے عدد بناؤ وہ بھی 73 بنتا ہے 72 طریق حسد کے عدد سے 72 طریق حسد کے عدد سے ہے اپنا ہے یہ طریق کے باہر حسد سے ہے اچھا نہیں لگا جب اسے 73 دانے گنی نا کہ ایک مٹھی میں 73 دانے آئے انہیں کچھ دل میں پتہ نہیں کچھ ڈال دی گئی پریشان تو ہوئے جناب مسجد نبی نکلے تو جناب علی اپنے گھر سے باہر آ کے مسجد نبی میں بیٹھے ان کے آگے بھی تھال کھجوروں کا بھرا ہوا ہے اس کو نکلتے دیکھا آدمی سے کہا اس کو بلا لو یہ جب آیا آگے بٹھایا جناب علی نے بھی مٹھی بھری سے کھجوریں دی گنی وہ بھی 73 تھا کہتا ہے مٹھی 2 ہے دانے برابر ہیں اس کی ہمت نہیں ہوئے کہ جناب علی سے کچھ کہے نہیں کہتے اس نے ہمت نہیں پڑتی رسول خدا کا بات ہے رسول مسکرا کے فرمایا حضرت ابو ہریرہ کیا ہوا صحیح آپ نے بھی 73 دانے دیے جناب علی نے بھی 73 دانے دیے ہاتھ 2 ہیں دانے برابر ہیں بس یہ کہنا تھا رسول نے فرمایا ابو ہریرہ سن انا یدی و یدا علی میرا ہاتھ اور علی کا سواء فی العدد والعدل ہے نہیں علی کا اور میرا ہاتھ عدل میں بھی برابر ہے اور عدد میں بھی برابر یہ جلدی سے جلد وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
ज़लाल मुबीन। अभी तक 1300 साल से इसी लफ्ज का तर्जुमा सही नहीं है, नहीं हुआ। पता ही नहीं लगा कि कोई गल हुई। 1300 साल से वइन कानून मिन क़ब्लो लफी ज़लालिन मुबीन। के माने वइन कानून मिन क़ब्लो, ये थे कौन? मोमिनीन जिनमें रसूल आया, ये मोमिनीन थे मैं लंबा होता हूँ, तुझे ख्याल नहीं कर रहे, ज्यादा पड़ा। वह खालू और वो थे कौन? मोमिनीन, वो जिनमें रसूल आया। मिन कब्लो के माने हैं रसूल की बेसत से ऐलान नबुव्वत से पहले लफी एलामो में वाला पीछा ताकि लफी ज़लालिन मुबीन। इस वक्त अगर किसी साहब ने इसकी तर्जुमे को देखा हो, अगर देख चुके हैं तो मेरे साथ हो जाए। क्या लिखा हुआ है? ये तर्जुमा यहाँ ये लिखा हुआ है, यही मोमिनीन बेशक से पहले ज़लालिन मुबीन खुली गुमराही में थे। उनसे मैं हाथ बांध के कहता हूँ, जिन्हें अल्लाह मोमिनीन कहे वो गुमराह नहीं। मैं क्या कहूँ? ये तर्जुमा लेके जाके देख के मेरा यार देख लो भाई, अस्तगफिरुल्लाह से पढ़ाए ना, देख के काट के ना उठा, काट के गुमराही ने काट के। फिर मैं देखा तो आपने सही समझा। इन्होंने तर्जुमा गैरों की बात नहीं कर, वो क्या कहा, वो खुली गुमराही में थे। उनसे मैं हाथ बांध के कहूंगा, खुदा के वास्ते जिन्हें अल्लाह खुद मोमिनीन कहे, आमनू वाले नहीं, मोमिनीन। अगर गल आगे चले तो फिर रसूल भी तो उन्हीं में से है, तो फिर क्या बनेगा आगे? और भी फरमा रहे रसूल उन्हीं में से है या नहीं? और हौला हौला तक करके सुना क्या। तो अब यहाँ जो तर्जुमा है, यहाँ गुमराही का तर्जुमा नहीं। इस जलाल के 18 माने हैं, 18। एक माना गुमराही का है, ठीक है, एक माना है, लेकिन बाकी 17 माने और भी तो है ना। इस आया करीमा में यहाँ ज़ाल का माना लंबा चौड़ा है, ज़ाल का माना गुमनामी है, गुमनाम थे। यही मोमिनीन बेशक से पहले थे मोमिन, मगर गुमनाम थे, नहीं जानते थे कि विलायत क्या होती, नहीं जानते थे कि इमामत क्या होती, नहीं जानते थे कि नबूवत क्या होती। ये गुम के माने में गुमराही नहीं, गुमराही नहीं। तो मैं जुमला कहूँ, अगर हम जैसा आमनू वाला, हम जैसा आमनू वाला इन्नी तारकुल फीकुम सकलैन। मैं 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, किताब अल्लाह है वाही तरती अहला बैती मां तमस्सकुम बिहिमा। अगर तुमने इन दोनों से तमस्सुक रखा, फलन तज़िल्लू बादी अबदा, मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं हो। फिर मैं कहता हूँ, अगर हम जैसा आदमी अली महदी अलैहिस्सलाम तक बिला फासिल दिल से विलायत का इकरार कर ले, तो मैं गारंटी दे के कहता हूँ, अली की विलायत बिला फासिल बितरतीब की इकरार करने वाला गुनाहगार तो हो सकता है, मगर गुमराह नहीं हो। जब हम जैसा आमनू वाला गुमराह नहीं हो सकता, तो फिर मोमिनीन को क्यों कहते हैं? गुमनामी के बारे में
جلدی میں جلدی پڑھنا 2-4 منٹ سے. ایک پہلا گم کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں. 21واں پارہ سورہ سجدہ 21واں پارہ. فَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ زَلَلْنَا زواد آ جاؤ یا پھر اور پڑھ دو یا زواد آ جاؤ خبر ہی چکیا. شکر أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ انہوں نے وہ کہنے لگے کیا ہم زمین میں گم ہو جائیں گے. یہ زللنا کے بارے میں گم کیا ہے. آئنا لفی خلق جدید کیا ہم ایک نئی مخلوق ہو کے اٹھیں گے. اللہ کہتا ہے بل ہم بلقاء ربہم کافرون یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. یا زلال کا معنی گم کی معنی. دوسرا معنی سورہ یوسف 13واں پارہ وَلَمَّا فَاصَلَتِ الْعِیرُ میں جلدی کروں صحیح کی وجہ سے. وَلَمَّا فَاصَلَتِ الْعِیرُ جب جناب یوسف کا قافلہ چلا تھا نا مصر سے یہ کہتے ہیں قافلے قافلہ چلا قال ابوہ جناب یعقوب نے کنعان میں اپنے بیٹوں سے کہا. کنعان میں کون ہے جناب یعقوب نبی ہے رسول ہے اس وقت کا نبی موجودہ نبی ہے. قال ابوہم انی لعجب ریح یوسف بیٹو میں یوسف کی خوشبو سونگا. لولا ان تفندون فلا کہتے میری عقل پہ اعتراض نہیں کرنا میں خوشبو سونگ رہا. بیٹوں نے کہا بیٹوں نے تو موجودہ موجود نبی موجود ہے. قالوا انہوں نے کہا بیٹوں نے کہا اللہ ہے اللہ کی قسم انکا لفی ضلالک القدیم. کرو ترجمہ گمراہی کا جلال آ گیا ترجمہ. وہ تو نبی ہے سامنے کھڑے ہیں باتیں بیٹے سامنے کہہ رہے اور وہ سامنے کھڑے ہیں. یہاں جلال کے معنی گمراہی نہیں. بیٹوں نے طنز میں یہی کہا اللہ انکا لفی ضلالک القدیم تو بڑی مدت سے یوسف کی محبت میں گم ہے. دیکھا تو یوسف کی محبت میں بہت پہلے سے یہ معنی گم کیا ہے گمراہی کے میں. تیسری آیت سورہ شعراء 19 اللہ نے کہا فاترہ فرعون موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف فقولا انا رسول رب العالمین کہنا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. آیت مکمل اگلی ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل قیدیوں کو ہمارے حوالے کریں ہمارے ساتھ بھیج. جناب موسیٰ سامنے آئے ہارون کو پیچھے کھڑا کیا سامنے تخت پہ فرعون بیٹھا ہے. جو ہی جناب موسیٰ پہ نظر پڑی فرعون نے کہا کالا کالا من کہا کس نے فرعون نے موسیٰ کو دیکھ کر کالا الم نربک فینا ولید ولبثت فینا من عمرک سنین. موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کیا تو وہ نہیں ہے جسے ہم نے بچپنے میں پالا ہے. ہمارا بیوی نے ہے یہ کہتا ہے ہم نے پالا. الم نربک فینا ولید ولید دیتے چھوٹا بچہ ولد سے فینا ولید کہ ہم نے تمہیں پالا ہے من عمر کا سنین تو کتنی سال ہمارے پاس رہا ہے. وفعلت اگلی پھر انہوں نے کہا وفعلت فعلتک التی فعلت. پھر موسیٰ تو نے کیا فعلت تو نے کیا فعلت فعلت ما فعلت فعلت تو نے کیا وفعلتک التی جو کچھ کیا فعلت تو ہی نے تو کیا وانت من الکافرین. اچھا ایک کیڑی میں نے دکھا دیا دو آدمی لڑ رہے تھے قرآن میں ایک سنے نہ تھے ہاذا من شیعتہ وہذا من عدوہ. شکر ہے چلے جاؤ. دو آدمی لڑ رہے تھے ایک موسیٰ کا شیعہ تھا ایک دوسرا تھا. جب شیعہ اور دو لڑ رہے تھے نبی باتیں نہیں کرنی لڑ رہے تھے کس نے کہا فاستغاثہ الذی من شیعتہ وہ جو شیعہ تھا انہوں نے استغاثہ کیا موسیٰ سے الذی من عدوہ وہ دشمن جو لڑ رہا تھا اس سے. ایک دشمن ہے یہ لڑ رہا ہے
جب اس نے استغاثہ کیا، مدد چاہی، مانگی، فواکذہ میرے پاس لکھا ہے، فواکذہ موسیٰ فقضا علیہ، جناب موسیٰ نے کس کے مکہ مارا، وہ کبتی مر گیا، وہ کبتی جو مر گیا ہے وہ تھا فرعون کا، فرعون کہتا ہے فالتا، تو نے مارا اسے، وفالتک اللتی فالتا، تو ہی نے مارا ہے، فالتا من الکافرین، تو ہی نہ شکر، ہم نے پالا ہے، کون؟ جناب موسیٰ کو، جناب موسیٰ کو کہتے ہم نے تمہیں پالا ہے، میرے آدمیوں کو مار دیا۔ اب یہاں مکمل اگلی ہے، جناب موسیٰ دروازے سے اندر قدم رکھ کے کہتے ہیں کالا، موسیٰ نے کہا فعلتها، ہاں میں نے مارا، تو فرمایا ترجمہ کرے، ہم میں پوچھنا چاہتا ہوں، فعلتها، ہاں میں نے مکہ مارا ہے، کالا فعلتها، یہ آگے فعلتها کے آگے خیال کرائے وقف لازم ہے، بہت سارے کمپینچین لگائے، کسی نے نہیں لگائے، انہیں بھی ہتھے چاہیے نہیں لگائے، وقف لازم کے معنی جہاں سانس توڑ دیں تاکہ موسیٰ نے جو کہا ہے صحیح ہو جائے، موسیٰ نے ہی مارا، قال فعلتها اذا وانا من الضالين، کرو ترجمہ، اتنا مجمع شعر تو پھر ترجمہ نہیں آتا، اذا وانا من الضالين، اس نے کہا جب میں نے مکہ مارا میں ضالین میں سے تھا، یہ ضالین کے کیا معنی؟ موجودہ نبی، رسول، صاحب شریعت، صاحب کتاب خود کھڑا ہوا، پھر ضالین کا ترجمہ کیا کریں؟ ہم نے کھڑا ہوا ہے تو پھر ترجمہ کس کا کریں گے؟ ابھی میں بتاتا ہوں، ترجمہ کر لیں گے جب بات سمجھ آ جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فرعون جب میں نے مکہ مارا، اذا وانا من الضالین، جب میں نے مکہ مارا میں دین کی محبت میں گم تھا، اور معلوم ہو گیا دین کی محبت میں گم ہو گئے۔ اگر کوئی زنجیر لگ جائے امام حسین کی محبت میں گم ہو پھر وہ مرتا نہیں، وہ شہید ہوتا ہے۔ یہ گمراہ نہیں ہوتے، گمنام ہوتے ہیں۔ آخر